ایک تو ہوتا ہے کسی عمل کا ثواب، اور ایک ہوتا ہے کسی عمل کا ثمرہ اور اس کا اثر۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک تو ہے اس کا فوری جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے لذت، بھوک مٹ جاتی ہے، اور ایک ہے کھانے کا اثر، وہ ہے کہ جسم کو اللہ تعالیٰ شانو اس کھانے کے ذریعے سے توانائی بخشتے ہیں، ہمت عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہے روزے کا ثواب اور ایک ہے روزے کا اثر اور روزے کا ثمرہ۔ ثواب بھی فی نفس ہی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ثواب کے بغیر بھی آدمی کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ثواب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اصل میں ثواب کی قیمت اور ثواب کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ وہاں جہاں سارے رشتے اپنے رشتوں کو ایک ایک نیکی کے لیے بھول جائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کی کیا قیمت ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے، ایک الحمدللہ پر جو ثواب ملنے والا ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ تو ثواب بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عمل کا اثر، عمل کا ثمرہ۔ تو روزے کا ثمرہ ہے، حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آیت کی تفسیر میں ہے انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے حق تعالیٰ شانو کے خزانوں میں کوئی اضافہ تھوڑی ہوتا ہے۔ لوگ نہیں کھائیں گے، لوگ نہیں پیئیں گے، لوگ اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، اس سے حق تعالیٰ شانو کے خزانوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں پر یہ فرائض اور یہ فریضہ پھر بھی عائد کرتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا شعور اور طریقہ پیدا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں تقوی، محتاط زندگی گزارنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی طریقے اور اسی نہج پہ گزارنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور تقوی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ دیکھو اس دنیا میں جو جس سے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو کیا چیز پسند ہے تو میں ویسا ہی، کسی کے کوئی بہت بڑا صدر ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے تو پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، وہ چیز اس کو تحفے میں لے جاتا ہے۔ اس سے یہ کیا سمجھتا ہے جب میں اس کو یہ تحفہ دوں گا مجھے اس سے ایک نزدیکی حاصل ہوگی، ایک تعلق حاصل ہوگا۔ اب اگر وہ شخص خود کہے کہ میرے سے جو جتنا نزدیک ہے اس میں یہ صفت ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تو پھر یقینی بات ہے کہ بس وہی صفت اس تعلق کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا وہ ہے جس میں تقوی ہے، جس میں جتنا تقوی ہے وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہے، چاہے وہ کہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ کسی نسل کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی شکل و صورت کا ہو، کسی رتبے کا ہو، جس میں جتنا تقوی ہے وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہے، اتنے قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اب ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ماحول خراب ہے، خود ہماری طبیعتوں میں سستی کاہلی ہے، تو اللہ جل شانو اسی لیے بار بار ہر سال یہ مہینہ بھیجتے ہیں، اس کی برکتیں عطا کرتے ہیں، اور جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں ان کو اس مہینے سے پہلے ہی اس کی آمد کے اثرات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس مبارک مہینے سے 2 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جب کسی کو دور سے کسی چیز کی خوشبو آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جلدی جلدی میں اس جگہ پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حس جو سب سے اعلیٰ تھی، تو رمضان کی برکات اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے جب اثرات محسوس ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان 2 مہینوں میں بھی ہمیں برکت عطا کیجئے اور رمضان تک ہمیں جلدی پہنچا دیجئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ شانو نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس کا ثمرہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ صبح سے شام تک اللہ کی مرضیات کے خلاف کرنے کی عادت ہمیں ہو گئی۔ صبح اٹھے تو دیر سے اٹھے، جماعت کی پابندی نہیں، اور اللہ حفاظت کرے کبھی تو نماز بھی قضا ہو گئی۔ پھر باہر نکلے، آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں، آنکھوں پہ کوئی پابندی نہیں، جو چاہا دیکھا، جہاں چاہا دیکھا، جتنا چاہا دیکھا، اپنی مرضی کے مطابق زبان کھولی تو جو چاہا بولا، جیسا چاہا بولا، جتنا چاہا بولا، کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جیسا چاہا کھایا، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز، کوئی تمیز نہیں۔ اس کی ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے یہ مبارک مہینہ ایک مشق اور ٹریننگ کا دیتے۔ دیکھو اب تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ میں سوئے رہوں، لیکن ماحول ہی ایسا ہے، اس کو اٹھنا پڑتا ہے۔ اب تمہارا جی چاہ رہا ہے میں پانی پیوں، گرمی کا مہینہ ہے، تو لیکن نہیں پی سکتے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس سے رکاتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں پھلانی روٹی کے ساتھ چائے پیوں، لیکن اللہ کا حکم متوجہ ہے تو اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اب حلال بیوی ہے، ناجائز جو ہے وہ تو ہے ہی غلط، تو جی چاہتا ہے اس کے پاس جاؤں، تو اللہ کا حکم بیچ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے۔ تو یہ اللہ اس کے اندر اللہ کی مرضیات پر چلنے کا مادہ بناتے، اور اللہ آسانی بھی کرتے ہیں۔ شیطان کو قید کیا، سرکش شیاطین کو قید کیا۔ اب یہ بندہ اگر کمزور قسم کا ہے، گناہ جلدی کرتا ہے، تو شیطان جو اس پر رکھنا ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ شانو ان کو ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں، تاکہ اس کا یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے بہت اچھے سے گزرے۔ اور پھر جب رمضان اختتام کو پہنچنے والا ہوتا ہے، بندے کو اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں کوششیں کی، کیا پتہ ان کا کیا ثمرہ ملا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ شانوں کو فرشتوں میں اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس میں بندوں کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ پھر عید کے دن اللہ تعالیٰ شانوں فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان میرے بندوں نے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، تو فرشتوں کو گواہ رکھتے ہوئے حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا، اور آج آخرت کے متعلق یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمت افزائی۔ انہیں اس پورے مہینے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ شانو اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اختتام پر اپنے اندر ایک تقویٰ کی دولت، ایک تقویٰ کی صفت محسوس ہونے لگتی ہے۔ دیکھو نماز پڑھنا اب آپ کو بھی خود بھی آسان لگتا ہوگا، اس وقت تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں مانگنا آسان لگتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اندر سے اللہ نے جو تقویٰ کی دولت عطا کی ہے اس کے اثرات ہیں۔ اب کوشش کرنی ہے اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی اور اس سرمایہ کو دن بدن بڑھانے کی۔ ہم سے اب کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے جو یہ سرمایہ جمع ہو گیا یہ ضائع ہو جائے۔ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو کہ یہ جو سرمایہ ہے یہ ضائع ہو جائے۔ اللہ
تو تقوی کی دولت اگر ہمیں اللہ کا خاص بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو اس کے لیے یہ تقوی ہی کرائیٹیریا ہے۔ جس کے پاس جتنا تقوی ہے، جو جتنا متقی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اتنا مرتبہ اور اتنا رتبہ ہے۔ اس سرمایہ کو ضائع نہیں کرنا ہے، ان اپنے روزوں کو ضائع اب نہیں کرنا ہے، اس رات کے قیام کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ کیسے ہم نے اپنے جسموں کو اس پر کھڑا کیا، اللہ کی توفیق سے، نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑے رہے، تو اب تھوڑی سرمایہ کو ضائع کرنا ہے، جو مشقت برداشت کی تھوڑی اس کو ضائع کرنا ہے۔ انسان جب محنت سے کچھ پیسے کماتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ تھوڑی میں ایسے ہی اڑا دوں گا۔ یا کوئی چیز مہنگی ملتی ہے، آپ کو پھر کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنی محنت لگی ہے اس کو کمانے میں، یہ 7 روپے کت کنچو میں کم ہومت۔ تو ایسے ہی یہ جو تقوی کا سرمایہ کمائے تھوڑی ایسے ہی ضائع کرنا ہے، یہ تھوڑی ایسے ہی ہاتھ میں سے جانے دینا ہے، بلکہ اصل تو یہ تھا کہ جو تقوی کا سرمایہ اس رمضان میں جمع ہوا ہے، دن بدن وہ بڑھتا رہے، اور اگلے رمضان میں اس میں اور اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن اللہ حفاظت کرے، عموماً ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ جمع کیا ہے تو جیسے ہی عید کا چاند نکل گیا وہ سارا سرمایہ دھیرے دھیرے گھٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو رفتہ اس کا یہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی شانو پھر اس سیاہ دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب دین کی بات سنتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، واعظ و نصیحت سنتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنے اس چمکدار دل کو جو اللہ تعالی شانوں نے اس مبارک مہینے کے اعمال کی برکت سے جو اس میں جلا عطا کی ہے، جو اس میں نورانیت عطا کی ہے، اس کی اب حفاظت کرنی ہے، اس کو اب محفوظ رکھنا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے یہی میرا اصل سرمایہ ہے، یہی میرا اصل امتیاز ہے۔ دیکھو، جو کوئی بڑا ہوتا ہے، جو کوئی ذی وجاہت ہوتا ہے، جتنا ہم اس سے قریب ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا مرتبہ اور ہمارا سٹیٹس یہی ہے۔ کوئی اگر چھوٹے درجے کے آدمی کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ یہی ہے، کوئی اس سے اونچے درجے کے آدمی کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا سٹیٹس، میرا مرتبہ، میرا رتبہ یہی ہے، کوئی اس سے اونچے درجے کے آدمی کو سمجھتا ہے میرا۔ اب اللہ کے سامنے جس کا جو مرتبہ ہے، اصل اس کا رتبہ اور اصل اس کی حقیقت وہی ہے، جس میں جتنا تقوی ہے اس کا اصل مقام وہی ہے، چاہے دنیا میں وہ اونچا بیرسٹر ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن جتنا اس میں تقوی ہے اصل اس کی حقیقت انسان ہونے کے اعتبار سے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے لیے آگے کرتے تھے تو کن کو آگے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ غلام تھے اور پیچھے قریش کے قبیلوں میں بڑے بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک بلال کا ایک خاص مرتبہ تھا۔ وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ جو ان کے دل میں تقوی پیدا ہوا تھا، جب ان کو گرمیوں میں ریت پر لٹا کر ان کے سینے مبارک پر چٹان رکھتے تھے اور وہ برداشت کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کا جو خاص تعلق عطا ہوا تھا تو اس کا لحاظ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو بلال ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، کیونکہ بلال کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اونچا تھا۔ اصحاب الصفہ کا مرتبہ بظاہر دنیا میں ان کا کوئی ریپوٹیشن، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیائی اعتبار سے، ایسے لوگ تھے بیچارے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھتے تھے کپڑا اتنا کم ہوتا تھا کہ سطر بھی پورا نہیں ڈھک پاتا،
نماز کے لیے جب آگے جھکتے تھے تو سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اتنا ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا. نہ کسی قبیلے کے صدر، نہ محتمم، نہ چیئرمین، نہ پریزیڈنٹ، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اتنا مرتبہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھا کریں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور اتنا مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہت سے ایسے غبار آلود شخص جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بال پہ تیل لگانے کے لیے پیسہ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اگر تمہارے دروازے پہ جائے تو تم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولو، تمہاری مجلسوں میں جائے تم ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑو، حضرت آئیے یہاں آئیے، تمہارے گھر رشتہ دے تم ان کا رشتہ قبول نہیں کرو. لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کر کسی چیز کی قسم کھائے تو اللہ کے اس نے قسم کھائی اب یہ پورا کرنا. اتنا مرتبہ ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے، ان کی وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا وہ رتبہ تھا. تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فرمان جاری کیا کہ ایسے کچھ جو صحابہ کو شاید اس سے اتفاق نہیں تھا، تو حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت عمر نے ان کے منہ پہ فوراً ہاتھ رکھ دیا، کوئی دعا مت، آپ کوئی ایسی دعا کریں گے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ تھا. ہم آج لوگوں کے نزدیک اپنا رتبہ چاہتے ہیں، یہ فلانی ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ فلانی چیئرمین صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس کے پاس ہمارا وقار ہونا چاہیے. اور اللہ کے پاس ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ کے پاس ہمارا کیا رتبہ ہے، اس کے لیے جو سرمایہ ہے اس سرمایہ کی فکر نہیں کرتے، اس سرمایہ کی قدر نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل و کرم سے خود ہی اس مبارک مہینے کی برکت سے یہ جو سرمایہ ہمارے دلوں میں پیدا کیے اب اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دن بدن اس میں ترقی کرنی ہے، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. سمجھنا ہے میرا اصل رتبہ، میری اصل حیثیت وہی ہے جو میرے دل کے اندر ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا. اب تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زبردست کانی ٹوپی لگاؤ گے اور داڑھی میں زبردست تیل ہے اور کرتا ماشاءاللہ چمک رہا ہے، پریس کیا ہوا ہے، سفید شفاف زرق برق کرتا، اور سر پہ بہت بڑا امامہ چمکدار افغانی. یہ تو اپنی چیزیں، اپنی جگہ یہ چیزیں ہیں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہا ہونا اور پھر اپنے مبارک قلب کی طرح اشارہ کیا. تقوی وہ ہے جو اندر ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، اس سرمایہ کی اب انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور ہر اس کام، ہر اس فعل، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے جس سے یہ سرمایہ ضائع ہو جائے. دیکھو جب آپ کو کسی کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے کسی ذی وجاہت شخص کے ساتھ، پھر آپ سنتے ہو کہ کسی نے میری اس سے کوئی چغلی کھائی تو آپ جلدی صفائی پیش کرتے ہو کہیں یہ تعلق خراب نہیں ہو جائے. اے پھلانی سی تو اس میں اصل خبر کہیں برنس کان، خبر کہیں ونس کیا تھا میں خلاف، تو جلدی منت سماجت کرتے ہیں نہ بہکت کرت بہکت ون میان سے نیرے. کیوں؟ آپ چاہتے ہیں رشتہ خراب نہیں ہو. تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تھوڑی سی نظر کی لذت کی وجہ سے اس تعلق کی کوئی قدر نہیں کرنی، اس زبان کی تھوڑی سی لذت کی وجہ سے اس تعلق کو آپ بھول جاتے ہیں، اس تعلق کو ہم بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر نیند کی لذت ہے اور اللہ کا منادی پکارا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
تھوڑی سی نیند کی لذت کی وجہ سے اس منادی کی پکار کو بھول جاتے ہیں، اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور ہر گناہ تقوی میں رکھنا ڈالتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور خدا نخواستہ بشر ہے، غلطی ہو گئی فوراً جیسے وہ شخص اپنی صفائی فوراً پیش کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کے دربار میں فوراً حاضر ہو کر یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس تعلق کو ضائع نہیں ہونے دیجیے۔ فوراً اللہ کے دربار میں گئے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کو راضی کروائے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارا اصل سرمایہ اور ہمارا اصل وقار اور ہمارا اصل مقام وہی ہے جو ہمارے دلوں میں، جس کے پاس جتنی تقوی کی دولت ہے اتنا اللہ کی نظروں میں اس کا مقام ہے، اور اصل مقام بھی انسان کا وہی ہے جو اللہ کی نظروں میں ہے۔ دنیا میں ہم جیسے بھی کچھ ہو، جب تک اللہ کی نظروں میں نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کا وقت عارضی، دنیا کے لوگوں کے ہمارے متعلق جو جذبات ہیں وہ بھی عارضی۔ کوئی کبھی کسی کے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، فلانی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تو سارا وہ کیا کرایا ختم۔ اصل تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہمارا مقام ہے، اصل تو وہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہمارا سرمایہ۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کچھ لوگ اٹھیں گے بالکل چمکدار چہروں والے، بظاہر دنیا میں غریب تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، مرتبہ نہیں تھا، بڑی ڈگری نہیں تھی، بڑی تعلیم نہیں تھی، لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالی شانو حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شانو تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، کیا دیکھو کیا خوب، اسی نے تو بنایا ہے، تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو۔ اس کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، ہر سٹیٹ میں ایک مکان ہے اس کے پاس، یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن چمکدار چہرے والے، جن کا مرتبہ اللہ کے پاس کچھ تھا، چمکدار چہرے والے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں بڑے بن ٹھن کر ہوتے تھے، شاندار کپڑے، شاندار گاڑیاں، شاندار مکان، سب ان کا ریسپیکٹ ہے، حضرت آئیے، آگے آئیے، آگے آئیے، لیکن کل جب اٹھیں گے بالکل افسردہ سیاہ چہرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ دنیا میں تو ان کا مقام تھا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اگر اللہ نے ہمیں تقوی کی دولت دی ہے تو ہمیں سمجھنا ہے یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارے سر پر شاندار ٹوپی نہیں ہو تو نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارے ایک خاص تعلق ہے تو اس تعلق کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نے ایک بار اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کے جو شیخ تھے حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھول پور ایک علاقہ تھا، ان کو کہیں جانا تھا، کچھ لوگوں نے دعوت کی تھی تو ان کے گھر جانا تھا، اور پھر وہاں کچھ نصیحت وغیرہ بھی کرنی تھی کہ کسی علاقے میں جانا تھا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت کے پاس گیا کہ حضرت اب فلانی جگہ جانا ہے، تو یہ جو آپ کی ٹوپی ہے بہت بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس کو بدلتے ایک شاندار ٹوپی منگائیں گے ہم، نہیں وہ لگا کر وہاں جاتے، ان پر تھوڑا اثر اگر پڑتا نہیں، اپنی ایک عزت رہتی نا انسان ہے روز وہ با عزت
تو ان کو جوش آ گیا. انہوں نے کہا اس ٹوپی میں میں نے 10 سال تہجد پڑھا ہے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہے. تو اس ٹوپی کی اللہ کے نزدیک قیمت تھی. لوگوں کے پاس لوگوں کو اس کی قیمت پتہ نہیں تھی. اور اللہ اپنے ان بندوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر جب ان کو دفنایا گیا تو پھر ان کی قبر کی جو مٹی ہوتی تھی اس سے خوشبو آیا کرتی تھی. حالانکہ تقوی اور اعمال صالحہ کا اصل جزا کہاں ہے؟ آخرت میں. دنیا اس کی جگہ نہیں ہے. لیکن اپنے دوسرے بندوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے نزدیک میرے ان بندوں کا میرے پاس کیا مرتبہ ہے. تو اسی لیے اس سرمایہ کو ضائع نہیں کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے اور دن بدن اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. تقوی ضائع ہوتا ہے گناہوں سے, ظاہری ہو یا باطنی, اور تقوی بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے جو اخلاص سے کیے گئے ہوں. حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے حسب استطاعت اس بندے کی جو تقوی کی دولت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ شانہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ اس کو بڑھانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام اعمال سے, افعال سے, اقوال سے جن سے تقوی ضائع ہوتا ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری تقصیرات کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نظروں میں ہمیں مرتبہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی نظروں میں پسندیدہ بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی نظروں میں پسندیدہ بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما کے اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل کرے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں ہمیشہ شامل حال رکھے. اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنا جو تعلق عطا کیا ہے ایمان کا اور اللہ تعالیٰ شانہ نے جو تقوی کا تعلق عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ شانہ اس تعلق کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.